خواہ در وقت ذبح نام خدا بگیرد یا نہ، زیرا کہ چو شہرت داد کہ این جانور بلائے فلاست، ذکر نام خدا بوقت ذبح فائدہ نہ کر، چی آ جانور منصوب با غیر گشت و خوب سے درعاں پیدا شد کہ زیادہ از خوب سے مرد راست، و ہر گاہ خوبص درو سرایت کرد، دیگر بز کرنام خداوند حلال نمی شد، و مانند سگی و خو کہ گر بنام خداوند مذبوح شوند حلالا نمی گردانا۔ تو وقت کافی گزرا، اس لیے کبھی تو فارسی پر بڑا عبور تھا اور ہم بات چیت اچھی طرح کر لیتے تھے۔ اچھا جی، اس کا ترجمہ بھی انہوں نے لکھا ہے صحیح حدیث میں، اب ذرا دل تھام کے سنیے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جو شخص جانور ذبح کرنے سے غیر اللہ کا تقرب چاہے وہ ملعون ہے۔ اب تقرب تو آپ سمجھ گئے، جیسے انسان اللہ کی قربت چاہتا ہے۔ ذبح کے وقت خدا کا نام لے یا نہ لے، کیونکہ جب اس نے مشہور کر دیا کہ یہ جانور فلاں غیر اللہ کے لیے ہے تو ذبح کے وقت خدا کا نام لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب اس نے کہہ ہی دیا کہ فلاں کے نام کا ہے تو توجہ ہٹ گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ جب وہ جانور بطور نظر و منت غیر خدا کی طرف منسوب ہو گیا تو اس میں مردار سے بھی بڑھ کر نجاست پیدا ہو، یعنی یہ میری جیب میں جو پیسہ ہے یہ میرے حلال ہے۔ جب کسی نے میری جیب سے نکال لیا، پیسہ تو حلال تھا، جس نے نکالا وہ غلط طریقے سے نکالا، اب حرام ہو گیا۔ تو جانور تو حلال تھا لیکن میرا تھا، جب میرے گھر تھا۔ جب کسی نے چوری کر لیا تو چوری کرنے والے کے لیے تو اب وہ جانور حرام ہو گیا۔ تو جب تک وہ اللہ کے نام کا تھا حلال تھا، جب وہ غیر اللہ کے نام کا ہو گیا حرام ہو گیا۔ غیر خدا کی طرف منسوب ہو گیا تو اس میں مردار سے بھی بڑھ کر نجاست پیدا ہو گئی، اور اس میں اس طرح گھس جائے گی کہ اب وہ خدا کا نام لے کر ذبح کرنے سے حلال نہیں ہوگا، جس طرح کتا اور خنزیر ذبح کرنے سے حلال نہیں۔ اب اس کے بعد ایک حوالہ جناب محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بھی لے لیجیے گا، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ نظر غیر اللہ کی منوتی یا غیر اللہ کے نام سے جانور ذبح کرنا یہ متفق علیہ حرام ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں جی، تو انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے، یہی بات لکھی۔ یہ میرے پاس ایک تو مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے، یہ اس کا نام بھی آسان ترجمہ قرآن ہے۔ انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ جو اللہ نے حرام نہیں کیے تم خواہ مخواہ ان کی حرمت کو اللہ کے ذمے کیوں لگا رہے ہو، اور جو اللہ نے حرام کیے ہیں تم اپنے اوپر ان کو حلال کیوں سمجھ رہے ہو۔ یہ اللہ نے حرام کیے ہیں، یعنی کتا، خنزیر، یہ چیزیں حرام ہیں، اور کوئی کہے کہ اب میرے یہ حرام نہیں ہے حلال ہیں تو یہ غلط ہے۔ جو انہوں نے لکھا ہے جی، میں یہ ڈاکٹر صاحب کی بھی تفسیر سامنے ہے میرے، کسی جانور کو ذبح کرتے وقت کسی بت کا، کسی دیوی کا، کسی دیوتا کا، البتہ اللہ کے سوا کسی کا بھی نام لیا گیا تو وہ حرام ہو گیا۔ یہ ڈاکٹر صاحب لکھ رہے ہیں، آپ بعد میں پڑھ بھی سکتے ہیں یہ حوالہ جات۔ اس کا گوشت کھانا حرام مطلق ہے، لیکن اس کے تابع یہ صورت بھی ہے کہ کسی بزرگ کا، جو اصل بیماری مسلمانوں میں آ گئی ہے کہ بزرگ کو بزرگ نہیں سمجھتے، خدا سمجھتے ہیں، یہیں سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ کسی بزرگ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور کو اس کے مزار پر لے جا کر وہاں ذبح کیا جائے۔ پیچھے کیا تھا؟ گوشت کھانا حرام مطلق ہے، اگرچہ دعویٰ یہ ہو کہ یہ صاحب مزار کی صالح ثواب کی خاطر اللہ تعالیٰ کے لیے
ذبح کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اصالہ ثواب کی خاطر تو یہ عمل گھر پر بھی ہو سکتا تھا، وہاں کیوں لے گئے دربار پر؟ اس پر بحث ہو۔ جب یہ لوگ اس قسم کا مال کھاتے ہیں پھر یہ درباروں کے گدی نشین بن جاتے ہیں، وڈیرے بن جاتے ہیں، پھر یہ لوگوں کے سامنے رقص کرتے، ڈانس کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ جو تھی جس کے ساتھ میں نے ڈانس کیا تھا یہ میری بیوی تھی۔ تو کیا سب کے سامنے بیوی کے ساتھ ڈانس کرنا جائز ہے گدی نشینوں کے لیے؟ اگر میری ایک بات یاد رکھیے، پہلے تو میں اکثر کہتا ہوں کیا ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ جو مردوں کی کمائی سے اپنا گزر اوقات چلا رہا ہے ہم انہی کی غلامی کریں؟ اور ایک بات اور کہہ رہا ہوں، یہ تمام حکومت ایمانداری سے یہ درباروں پر جو آمد آتی ہے اس کو ان کو دینے کی بجائے اپنے پاس رکھ کے غریبوں پر خرچ کرے۔ یہ نام نہاد مولوی، یہ نام نہاد پیر، یہ نام نہاد فقیر آپ کو کل مزدوروں کی لائن میں نظر آئیں گے۔ کیا بات ہے؟ آپ اس پر غور کیجئے کہ کیا بات ہے آخر کہ پیر صاحب ہم پر دم کرتا ہے کہ ہمارے سر میں درد ہے، اور اپنے سر کے درد کو دور کرنے کے لیے ہسپتال یہ غیر ملک جاتا ہے؟ وجہ تو بتائیں نا، ہمیں اس کو یقین نہیں ہے؟ یا یوں کہہ لیا جائے کہ ہم یہ آپ دیہاتوں میں جائیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت سارے جانور ملتان کے گدی نشینوں کے کھڑے ہوئے ہیں، بیچارے وہ مزدور، ان کو کھانے کے لیے گوشت نہیں ملتا ایک پاؤ، اور وہ پورا بکرا ان کو دے دیتے۔ جن کو کھانے کے لیے دال نہیں ملتی کہ کہیں پیر صاحب ناراض نہ ہو جائے، پورے کے پورے بکرے چھترے بڑے جانور جو ہے درباروں پر جا کر دیا۔ پیر صاحب کی تعویذ سے ہم جیسے غریبوں کو تو سائیکل نہیں ملا، لیکن ہمارے نذرانوں سے پیروں کو پجاروں مل گئی ہے۔ ہمیں تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، پڑھیے شاعر مشرق کو پڑھیے، ہمیں تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا ہے بجلی کے چراغوں سے روشن۔ اس وقت کی بات ہے۔ کیا وجہ ہے؟ پچھلے زمانے کے پیر اور بزرگ جب جاتے تھے کسی مرید کے پاس تو پہلے اس کا پتہ کرتے تھے کہ یہ مرید مالی اعتبار سے کیسے ہے۔ اگر پتہ چلتا کہ یہ غریب ہے تو دوسرے مرید سے کہتے کہ آپ نے جا کر وہاں اس کو پتہ بھی نہیں چلے، آپ نے باقی لوگوں کے کھانے کے لیے دیگ پکانی ہے تاکہ جب میں جاؤں میرا مرید شرمندہ بھی نہ ہو اور وہ خوش بھی ہو جائے کہ پیر صاحب ہمارے گھر آئے۔ یہ طریقہ تو درست ہے، لیکن اگر لوٹ کھسوٹ کے لیے پیر آتا ہے تو یہ طریقہ غلط۔ آگے جی انشاءاللہ پھر چلیں گے، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر و، حیات باقی ملاقات باقی۔